کل فاروق ستار صاحب کو ہم نے دیکھا ذرا بڑے جوش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ حکومت سے نکل سکتے ہیں، اور نہ صرف حکومت سے نکل سکتے ہیں بلکہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے خلاف احتجاجی مہم کا بھی آغاز کر سکتے ہیں۔ تو کیا ایسے معاملات اس وقت بنے ہیں کہ فاروق ستار صاحب نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دیا ہے؟ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، بہت شکر گزار ہوں آپ کی۔ سب سے پہلے بتا دیجئے، آپ کا اسٹیٹمنٹ آیا، اس کے بعد اب 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، ہل جل ہوئی ہے؟ کوئی کسی نے رابطہ کیا آپ سے؟ ہل جل بھی ہوئی ہے، اچھی خاصی ہل جل ہوئی ہے، میں یہ بتا سکتا ہوں۔ اور ظاہر ہے پھر وہاں سے رابطہ بھی کیا گیا اور کہا ہے کہ تھوڑا ہولے سے، اور ہم نے بجٹ کے دوران آپ کے ساتھ گفتگو کر کے کافی آپ کی باتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ 140A ہو، اس پر کمیٹی بنا رہے ہیں، اربن پیکیج میں ری اپروپریشن میں اضافہ کریں گے، مسنگ پرسن کے لیے آپ کی جو کمیٹی اس کو ایکسیس دے رہے ہیں پوری، اور گورنرشپ کی واپسی پر بھی جو ہے وہ غور و خوض ہو رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ہماری اڑ جاتی ہیں اگر آپ حکومت چھوڑنے کی بات کرتے ہیں اور آپ اپوزیشن بینچوں پر جانے کی بات کرتے ہیں، تو للہ یہ والی باتیں نہ کریں۔ تو میں نے خالد بھائی سے کہا کہ چلیں ہم کچھ دن کے لیے اپنے اس ایکسٹریم اسٹانس کو تھوڑا سا ہولڈ بیک کر لیں گے، لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں۔ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھیں، جس طرح وہ اسٹینڈ انہوں نے لیا، جو ان کا اسٹانس رہا ہے، جو ان کا دباؤ PMLN پہ رہتا ہے، وہ حکومتی الائی نہیں ہے، وہ صرف حمایتی الائی ہے، وہ حمایت کرتے ہیں اور باہر بیٹھے ہیں۔ اور گلگت بلتستان بھی ان کو مل گیا، شاید کشمیر کا الیکشن ہو وہ بھی ان کو دے دیا جائے، اور ان کی تو ہر بات ریڈ لائن ہوتی ہے اور مانی جاتی ہے، اور ان کی ساری سینسیٹیویٹیز پر ہمیں سمجھایا اور منایا جاتا ہے۔ پر ہماری بھی تو کہیں نہ کوئی سینسیٹیویٹی ہوگی، ہماری بھی کہیں نہ کہیں کوئی ریڈ لائن آئے گی، تو ہمیں بھی پولیٹیکل اسپیس ہماری چاہیے۔ اگر ہماری پولیٹیکل اسپیس حکومت میں جا کے کمپرومائز ہوگی، اور وہ بھی ان دو وزارتوں کے بدلے میں جو کہ اسلام آباد تک محدود ہے، جس کا پورے ملک کے نہ شعبہ تعلیم اور تعلیم کی پالیسی سے تعلق ہے، نہ شعبہ صحت، نہ صحت کی پالیسی سے کوئی تعلق ہے، تو پھر میرے یہ دو وزراء بھی اسلام آباد میں بیٹھ کر وہاں کے ہسپتالوں کو، وہاں کی جامعات کو، اکا دکا یونیورسٹیاں ادھر ادھر ہیں، ہسپتال ہیں، تو کیا وہ اس میں کر لیں گے؟ اور میرا ووٹ بینک ہے، اتنا بڑا شہر کراچی، آپ کا ترقی کا انجن، 60% ریونیو مرکز کو دے، ہم 90% صوبے کو دیں، 55% ایکسپورٹ ہو، تو پھر ہم کھڑے کہاں ہیں؟ اور جو لوگوں میں دیکھیں، ظاہر ہے کہ MQM کی وہ تیزی سے کنزیوم ہو رہا ہے، لوگوں کا ایک ڈسپلیجر ہے، لوگ جو… فاروق بھائی، یہ کانٹیکٹ ہوا کہاں سے؟ اسلام آباد سے ہوا ہے یا پنڈی سے ہوا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بھی آپ کی جو ہے نا وہ اوور انٹرپریٹیشن ہے، مطلب تشریح کرنے والے اپنی مرضی تشریح کریں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا ہے، اور مجھے کہا گیا تھوڑا سا ہولے سے فاروق بھائی، خالد بھائی کو بھی ہم کہہ رہے ہیں اور آپ کو انگیج کریں گے، جلدی بیٹھیں گے۔ اور جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، اب گفتگو کس سے ہوئی ہے؟ وہ تو سیاسی لوگوں سے ہوئی ہے، سویلین حکومت سے ہوئی ہے، انہی کے لوگوں سے ہوئی ہے نا ساری، تو ظاہر ہے انہوں نے انگیج کرنا ہے اور انہوں نے ہم سے آگے بات کرنی ہے، اور سارے عمل درآمد کی جو روڈ میپ ہے، ٹائم لائن ہے، وہ ساری طے کر کے گورنرشپ کا واپس ملی۔ بلدیاتی انتخابات سے بہت پہلے ہمیں گورنرشپ واپس چاہیے، کیونکہ ایک ریاستی جو آئینی ادارہ اگر ہمارے پاس ہے، ایک عہدہ اگر 8 پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو کہیں تو کوئی بیلنس ہوگا۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے سے یہ طے تھا کہ ایک مہاجر یا اردو اسپیکنگ گورنر ہوگا، اگر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سندھی ہوگا، سندھی زبان بولنے والا، اور اردو زبان بولنے والا بھی وہ مہاجر اس پوسٹ پہ آئے گا جو کہ جس کی میجورٹی، جس کے پاس مینڈیٹ ہو۔ یہ چیزیں طے تھی شروع سے، اور اسی پر عمل درآمد ہو رہا تھا۔ اب یہ کہ نہیں PMLN کا ہی اردو بولنے والا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں ہم پنجابی بولنے والے کو دیں، ہم پشتو زبان بولنے والے کو دیں، کسی کو دیں، لیکن MQM کے پاس مینڈیٹ ہے، MQM کے پاس یہ گورنری کا پوسٹ اور عہدہ ہونا چاہیے۔ اس سے کم پہ جو ہے وہ آگے بات نہیں بنے گی۔ میں 2 دن اپنی اس بات کو ہولڈ بیک کر لوں گا، خالد بھائی ہولڈ بیک کر لیں گے، پارٹی پالیسی پہ تھوڑا رک جائے گی، لیکن 2 دن بعد پھر بات ہوگی نا۔ 2.5 سال گزر گئے، 3 بجٹ پاس ہو گئے، اب اس کے بعد بچا کیا ہے؟ 28ویں ترمیم ہوا میں معلق کے نیچے آئے گی نہیں آئے گی یہ بھی نہیں پتا۔ تو میری باتوں کی اہمیت کو سمجھے، کراچی کی اہمیت کو سمجھے۔ اس وقت جو پوری دنیا کے دروازے ہم پر کھل رہے ہیں، اس میں کراچی سندھ کے شہروں کی بھی نمائندگی برابر کی، بھرپور، پورے ملک کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ نہیں تو فاروق بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 دن ہولڈ بیک کر لیں گے، 3 دن کر لیں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ احتجاجی مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں پھر آپ؟ کیا
نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم احتجاجی تحریک کی تیاری کر رہے ہیں. سیمینار ابھی کراچی ڈائیلاگ کا ہوا, گورنر ہاؤس میں ہوا, پھر خالد بھائی نے بھی کیا, اس کے بعد شاید لوکل گورنمنٹ کی اسٹرینتھنگ پہ ہم یہ سارا پریشر بڑھائیں. لیکن پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی تو حکومت میں شامل ہیں, اور بلال بھٹو نے ہی کہا ہے کہ بھئی کراچی کے لیے سیاست کرنی تو آ جائیں پھر میدان میں, پائیں سے چڑھائیں, پانی میں اتریں. حکومت سے نکلیں. تو وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہے, ہم ڈھٹائی کے ساتھ, ہم ہٹ دھرمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ نہیں دے رہے, تو انہوں نے بھی تو گارنٹی دی تھی کراچی پیکج میں 2022 30 مارچ کو جو تھا, بلال بھٹو صاحب کے دستخط ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جسٹس گلزار احمد شیخ کا جو آرٹیکل 140 پہ آپ کی پٹیشن ہے جو آپ کے حق میں فیصلہ ہوا, ہم اس کے مطابق بلدیاتی قانون کو ترمیم کریں گے. نہیں ہوئی اب تک, اس پر عمل درآمد 1 مہینے میں کرنا تھا, نہیں ہوا. تو بات تو اب ذمہ دار کون ہے, اس کی ضمانت کس نے دی تھی؟ شہباز شریف صاحب نے. تو شہباز شریف صاحب کے لیے وہ صحیح کہہ رہا ہے نا کہ یہ ہم سے کروائیں نا اگر تو اس کا مطلب ہے کہ آئین میں کوئی ایسی شکیں ہیں اس کو استعمال کریں شہباز شریف صاحب. وفاقی حکومت کر رہے ہیں ان کی ریٹ کو کہ آئین میں آپ کیا ہمارا بگاڑ لیں گے, ہم تو آپ کو جتنا بھی بلیک میل کر رہے ہیں. ایسا کیا ہے سر, پچھلے کوئی تقریباً 5-6 مہینے سے میں دیکھ رہی ہوں یہ آپ کی دوسری یا تیسری دھمکی تو ہے وفاقی حکومت کو, لیکن کیا ایسی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کو وفاقی حکومت سنجیدہ لے ہی نہیں رہی ہے؟ دیکھیں حکومت ہمارے بغیر بھی, جیسے پیپلز پارٹی کی کیبنٹ میں ضرورت نہیں ہے, لیکن اسمبلی میں لیجسلیشن میں پیپلز پارٹی ساتھ ہے. تو اسی طرح ہم بھی اگر وزارتوں سے فرض کریں باہر آ جاتے ہیں. خالد مقبول بھائی نے بھی کئی بار پرائم منسٹر سے بجٹ سازی کے دوران کہا کہ ہمیں بھی اس بوجھ سے آزاد کر دیں, ہم بھی پیپلز پارٹی کی طرح آپ کے حامی بن جائیں, حمایتی اتحادی بن جائے, نہ کہ حکومتی اتحادی. تو کم از کم ہمیں وہ رول پلے کرنے دیں تاکہ ہم اپنے عوام کو تو بتائیں کہ ہم کوئی وزارت کے مزے نہیں لے رہے, ہم کوئی حکومت کے وہ انجوائے نہیں کرے مراتے اور کوئی ہم اپنے ذاتی مفادات. تو یہ باتیں ہم کرتے ہیں اور ان سے کی ہے. تو یہ, اور ہم اگر باہر آ بھی جائیں گے, اگر کل کوئی ایسی سچویشن ہو اور اگر فرض کریں ہم یہ اقدام اٹھا ہی لیتے جو ہم یہ بار بار ہم کہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے, تو بھی حکومت کی گنتی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پیپلز پارٹی حمایتی اتحادی کے طور پر بھی ان کی حکومت کو سنبھال لے گی, اور ہم بھی ساتھ ہی دیں گے. ہم کوئی حکومت کو گرنے تو نہیں دے رہے, لیکن ہمارا جو ووٹ بینک ہے, اور وہ ووٹ بینک پاکستان کا سب سے اہم ووٹ بینک ہے, کیونکہ کراچی کا ووٹ بینک ہے جہاں پاکستان کا ہر شہری رہتا ہے, ہر زبان بولنے والا, جو کہ 60% پاکستان کو ریونیو آج بھی دے رہا ہے. تو اس لیے یہ صرف ہمارا کراچی کا مقدمہ صرف ہمارا نہیں ہے, یہ تو سب کی بقا و سلامتی, تعمیر, ترقی, مضبوطی, استحکام ملک کی اسی سے ہے. اور آگے جو چیلنجز ہیں ہمیں کراچی کو کسی طرح ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اگر اسلام آباد کراچی کو ساتھ لے کے نہیں چلتا اور صرف ایم کیو ایم کے 22 ووٹ کی اہمیت یہی ہے جس طرح اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, تو میرے خیال میں اس سے بڑا حادثہ ہوگا, بڑا نقصان ہوگا. کل کلا کو اچانک یہاں ایسی تحریکیں اٹھ گئیں جو اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں ادھر سے اٹھ گئی ادھر سے اٹھ گئی. تو میں تو یہ متنبع کرتا ہوں, میں دانا دوست ہوں اسلام آباد کا, جو ہمارے وزیر اعظم ہے, اس پورے سیاسی اس کا جو بساط بچھی ہے, تو ہماری باتوں کو اہمیت دی جائے. آپ نے صحیح کہا کہ ہماری باتوں کو اہمیت اس طرح سے نہیں دی جاتی ہے. تو قصہ مختصر یہ کہ آپ بتائیے کہ پھر کراچی میں اگر ہمیں کوئی ریپلیس کرنے والی جماعت باقاعدہ مضبوطی سے کھڑی ہوتی نا, اور بلدیاتی انتخابات کے وقت ہم نے بائیکاٹ کر دیا, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مقابلہ کرتی, کسی طرح ان کا میئر جو زبردستی یہ چھین کر لائیں, پہلے ہمارے 50 حلقے کم کر کے, پھر جماعت اسلامی کا شاید اس میں کوئی وہ بنتا تھا وہ بھی چھین کے جب وہ لے آئے, تو پھر آپ نے کیا کہا, وہاں آپ ابھی بیٹھے ہیں, تو بھائی آپ بھی وہاں سے پھر نکلے, ہم پر وہ. آپ صاحب بریک سے پہلے جس معاہدے کی پاسداری کی آپ بات کر رہے تھے, آپ نے انفیکٹ کل بھی اس کا ذکر کیا. بیرسٹر عقیل ملک صاحب کل میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, اور جب میں نے ان سے اس حوالے سے سوال کیا تو سنیے گا ذرا انہوں نے کیا کہا. جس معاہدے کا وہ ذکر کر رہے ہیں غالباً وہ 2022 کا ہے, اور 2023 میں یہ حکومت ختم ہوگی, 2024 میں نئے الیکشن ہوئے. سندھ کے اندر جو معاملات ہیں, اور اس میں اگر کہا جائے کہ پچھلا جو معاہدہ تھا 2022 کا, تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں مناسب بات نہیں ہے. سر ٹینیور ختم اور معاہدہ بھی ختم. دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جس لیول پہ وکیل ہے, مجھے شہباز شریف کہہ دیں کہ وہ معاہدہ ختم ہو گیا میں مان لوں گا, انہوں نے تو آج تک انکار نہیں کیا.
आज़म नज़ीर तारड़ साहब का क्या वो ख़त्म? उन्होंने तो उल्टा ये कहा, जब बातचीत चल रही थी वज़ीर आज़म हाउस में, उन्होंने कहा कि हाँ हमसे ये गलती हुई, हमें एमक्यूएम को एतमाद में लेना चाहिए था। जब उनकी गवर्नरशिप लेके खुद रख रहे थे और ख़ुद रख के पीपल्स पार्टी के हाथों आगे मजबूर होके एमक्यूएम का गवर्नर हटा के, अब ये हमें पहले से बताना चाहिए था, हमें नहीं बताया। उन्होंने अखलाकी तौर पे इस बात को माना और ये भी माना कि जब पहले उनको दिया हुआ था तो, और बल्कि ये भी कहा था कि हमने ये गवर्नरी ली ही आपके लिए है। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, आज़म नज़ीर तारड़ ने। वकील साहब तो उस लेवल पे बैठते नहीं हैं, तो उन्हें तो उसकी जो जिसे कहते हैं ना बारीकी का उसे मालूम नहीं है। तो जब उन्हें मालूम नहीं तो वो अपनी राय दे सकते हैं कि ऐसे कैसे, ये कोई डिलीट का ऑप्शन है कि भाई ठीक। अच्छा, अब मुझे क्या फरमा दीजिए जरा, आपकी पार्टी इंट्रा पार्टी के इलेक्शन के हवाले से भी बात कर लेते हैं ना, कन्वीनरशिप के हवाले से। मुस्तफ़ा कमाल साहब वो भी कह रहे हैं उम्मीदवार होंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, आप भी होंगे क्या मेरे ख्याल में तो उम्मीदवार? अज़राए मजाक मेरे एक और साथी ने कहा था मैं भी ये इलेक्शन लड़ूंगा, तो मेरे ख्याल में हम अगर बहुत ज़्यादा इसमें सभी एमक्यूएम की ये जो कन्वीनरशिप है उसी पर नज़र रखेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ इस वक्त हमें सोचना ये, जो हम सब बड़े हैं, कि अगर हम तीनों के नाम अगर आते हैं आगे पीछे और बारी बारी, तो ये सोचे कि क्या हमने ये देखा है कि हम तीनों के बाद पार्टी में जो आगे क़यादत आने वाली है, जो 50 साल से कम उम्र हो, 45 साल से कम उम्र हो या 40 साल से कम उम्र हो, कोई ऐसी चीज़ें हमने ऐसे साथी, ऐसे अफराद, वो पैशन, वो अज़्म, वो नज़रिया, वो नज़्म ज़ब्त, वो डिसिप्लिन जो एक एमक्यूएम का खासा रहा है, जो एमक्यूएम का एक डंका बजता था, जो खामियाँ खराबियाँ हुई अपनी जगह पर है, लेकिन एमक्यूएम की जो मिडिल क्लास होना, पढ़े लिखे लोगों की जमात होना, नौजवानों की जमात, 27-28 साल की उम्र में मैं मेयर बन जाऊँ, मुस्तफ़ा कमाल 33 साल की उम्र में मेयर फारूक बने। भाई, जो आपके कारकुनान है वो आप जैसे सीनियर रहनुमाओं की तरफ से क्लैरिटी चाहते हैं ना कि आप कन्वीनरशिप के उम्मीदवार होंगे नहीं होंगे? मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने समझ दी है कि मुझे पता है कि मुझे इस वक्त इस इशू पे क्या समा खराची करनी चाहिए। मैं इस इशू को पब्लिक में एड्रेस करूं या इंशाल्लाह पार्टी के अंदर हम किस खूबसूरती से अपने तजुर्बे को काम में ला के इस इशू को भी आपस में बैठ के रिजॉल्व करेंगे, ये मेरी पॉजिटिव पॉलिटिक्स होगी। एक अच्छी सियासी जमात में अगर कहीं किसी इंतशार का इम्कान है, किसी पोलराइजेशन का इम्कान है, तो मेरा किरदार अल्लाह ने चाहा होना चाहिए कि उसको किसी तरह उसको ख़त्म करें, रिजॉल्व करें। आखिर में मुझे ये बता दें, मुझे ये बता दें, इंट्रा पार्टी के इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं अक्टूबर 26 से पहले? देखें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो होंगे और कराने हैं, लेकिन यह है कि उसको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह आपस में अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पार्टी के मजबूती और इस्तेहकाम पर बोझ पड़ेगा, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो ये तो इंशाल्लाह आप हम पे छोड़े ना, हम कर लेंगे ना, इसका रास्ता निकाल लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।